دوسرا میرا دعویٰ یہ تھا کہ انسان کے پاس اسلام کو ماننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. انسان کہے کہ یہ مذہب ٹھیک ہے، یہ مذہب ٹھیک ہے، نہیں. مذہب اگر ہے تو اسلام ہے. ایک ہی آپشن ہے کہ اسلام کو ایکسیپٹ کرنا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. میرے اس دعوے کے دلائل جو ہیں وہ کچھ میں زیادہ نہیں دوں گا، اس کے دلائل جو میں ایک دو دوں گا چھوٹے چھوٹے. لیکن انشاءاللہ اگر کسی کے اندر عقل ہوئی تو یہ بات مانے گا کہ یہ دعویٰ بالکل ٹھیک ہے کہ انسان کے پاس اسلام کو ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. خیر سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اسلام نے جو بھی بڑے بڑے دعوے کیے نا وہ سارے کے سارے سچ ہیں. اور اگر آپ دیکھیں صرف 2010 سے لے کر اب تک 2023 تک یہ ختم ہونے والا ہے، جو چینجز آ چکے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا یہ چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے، تو آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے جو چیزیں تھیں وہ کبھی کسی نے یعنی تصور کو کیا تصور یعنی ایک جو ذہن ہوتا ہے نا، ذہن کے ذہن نے بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ ہوگا. اگر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ ہے وہ غلط ہوتا، وہ جھوٹے نبی ہوتے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر یعنی انہوں نے قرآن خود بنایا ہوتا تو وہ کہتے بھائی یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ چیز ایسی نہیں ہے، یہ چیز ایسی ہے، ہاں تمہیں کیا پتہ ہے کہ یہ چیز کیسی ہے، یہ چیز تو ایسی ہے. تو کہیں نہ کہیں جا کر وہ ایسی غلطی کرتے کہ وہ کہتے یہ چیز ایسی نہیں. اور آج سے 1450 سال بعد یعنی اس وقت سے لے کر آج تک 1450 سال بعد کوئی نہ کوئی دعویٰ غلط ثابت ہو جاتا. لیکن کوئی دعویٰ غلط ثابت تو کیا، جدید ترین ٹیکنالوجی ہے وہ بھی جیسے جیسے اپنے ریسرچ بڑھا رہی ہے تو وہ جو کہتی ہے کہ یہ چیز ایسی ہے، جب وہ دیکھتے ہیں تو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہوتا کہ یہ چیز ایسی ہے. یعنی ایسی جدید ترین ٹیکنالوجی جس نے انسان کو چاند تک پہنچا دیا، وہ ٹیکنالوجی اب یہ کر رہی ہے کہ یہ چیز ایسی اور یہ چیز ایسی ہے. اب ریسرچ ان کی ہو رہی ہے، لیکن اسلام نے 1450 سال پہلے بتا دی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اسلام کو انسان تھوڑا سا غور سے دیکھے نا تو یار جو بیوٹی اسلام کی ہے نا وہ کسی مذہب کی نہیں ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو تھوڑی سی ایک بیوٹی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. ویسے اسلام کی بیوٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان جو ہے نا وہ محسوس تو تھوڑا سا کر سکتا ہے، لیکن اگر بندہ ریئلٹی میں دیکھے نا تو تب وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی بیوٹی ہے. اب جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں کسی بھی مذہبی کتاب کے اتنے حافظ نہیں ہیں جتنے قرآن کریم کے ہیں. اسلام کی جو مرکزی کتاب ہے قرآن کریم اس کے حافظ ہیں. اب آپ پوری اتنی بڑی دنیا ہے، ٹھیک ہے، اگر میں یہاں سے پاکستان سے چل کر امریکہ چلا جاؤں یا انڈیا سے کوئی بندہ کسی اور ملک میں چلا جائے، اگر ساری دنیا سے کوئی 4-5 قرآن کریم کے حافظ ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں اور ان کے ایک جگہ پر جو ہے نا وہ ان کو کھڑا کیا جائے تو کیسا ایک بہترین نظام بنتا ہے. مطلب نہ انہوں نے ایک دوسرے کو پہلے کبھی دیکھا، نہ وہ جانتے ہیں، نہ ان کو کسی کا نام پتہ ہے، نہ ان کو زبان پتہ ہے، لیکن اگر ایک قرآن کا حافظ ہے وہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دوسرا حافظ بولے گا وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ کہاں رہتا ہے، کون ہے، کوئی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کسی کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو جب ایک حافظ کہے گا کہ آپ آگے پڑھیں اشارہ کر کے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو دوسرا حافظ آگے سے کہے گا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. کیسا بہترین نظام بنے گا، کیسی ایک بہترین یعنی کہ وہ ماحول بنے گا کہ پوری دنیا سے اگر آپ حافظ اکٹھے کریں تو کوئی کسی کو نہیں جانتا، نہ کبھی پہلے دیکھا، نہ کبھی تصور کیا کہ یہ انسان دنیا میں ہوگا، لیکن قرآن کریم کی ایک ایک زبر، ایک ایک لائن، ایک ایک حرف ویسے ہی یاد ہیں. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن کریم کا کوئی دعویٰ غلط بھی نہیں ہوا، اور قرآن کریم کے جتنے حافظ ہیں اتنے کسی مذہبی کتاب کے آج تک نہیں ہوئے اور انشاءاللہ نہ ہوں گے. قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. اس وقت کے مشرکین مکہ تھے، انہوں نے مذاق اڑایا کہ ہاں یہ ذکر بلند کیا، میں ان کو گالیاں نکالتے وہ، لیکن انہوں نے بکواسات وغیرہ کیے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی آج تک بہت سارے ایسے انسان دنیا کے اندر موجود بھی ہیں اور گزرے بھی ہیں کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اس کے میسنجر ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور آپ ہمیں ایکسیپٹ کریں. اور انہوں نے بہت ساری اپنی طرف سے جو ہے نا وہ کتابیں بھی گھڑی، بہت کچھ کیا، لیکن سبھی جو ہے وہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. اگر کسی کی کوئی نشانی وغیرہ باقی رہی تو وہ یہی رہی کہ مرزا جو تھا وہ کانا تھا اور اس کو دجال کہا گیا، اور اس کی جو ایک آنکھ تھی وہ صحیح نہیں تھی، تو وہ رشتہ لینے گیا تو رشتہ وارنا بھی بھگا دیا کہ تو چل دفع ہو جا. یہ چیزیں ان کی باقی رہ گئیں. لیکن ورفعنا لک ذکرک ایک یعنی 450 سال پہلے یہ جو بات سامنے آئی تو اس کا اثر یہ رونما ہوا کہ آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں نا تو آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو ایک ایسا نظام بن چکا ہے کہ ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے. کیونکہ سورج کی روٹیشن کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کہیں پر صبح ہو رہی ہے، کہیں پر شام ہو رہی ہے، کہیں پر دوپہر ہو رہی ہے، تو ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے. اور اذان کے اندر لمبی لمبی اونچی اونچی آواز سے سزائیں جا رہی ہوتی دنیا کے اندر، ہر وقت یہ آواز آ رہی ہے، ہر وقت یہ آواز آ رہی ہے. اذان کے اندر بندہ کہتا ہے، مؤذن کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ 4 مرتبہ کہہ کے پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، I bear witness that there is no God but Allah.
میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی بھی اس دنیا کا خدا نہیں ہے مگر صرف ایک ہی خدا ہے، اللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ اگر لا الہ الا اللہ میں اتنی ایک ریئلٹی ہے، اتنی ایک مٹھاس، اگر بندہ اسی پر غور کر لینا تو یار اسلام کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اور اسلام نے اتنی پیاری پیاری باتیں کی، دنیا جو ہے نا جہالت کے اندر چھائی ہوئی تھی، ایسی کسی نے سورج کو دیکھا ہے، سورج تو ہمیں جو ہے نا وہ لائٹ دیتا ہے، تو لہٰذا یہ سورج ہمارا جو ہے نا وہ یہ خدا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی نے پانی کو دیکھا، کسی نے آگ کو دیکھا کہ آگ تو بڑی پاورفل ہے، تو اس نے کہا یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا خدا ہے۔ تو جہالت پھیل گئی، ہر کوئی اپنی ذہنی جو چیزیں تھیں نا اس کے پیچھے چل پڑا۔ لیکن جب اسلام آیا نا تو اسلام نے جو ایک یعنی نظام پیدا کیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری، خدا کا قسم بندہ غور کرنا تو بندہ کہتا ہے یار نہیں سچ ہے، اگر کوئی چیز سچ ہے نا تو وہ اسلام ہے، کتی بات کرتا ہے، کتی دلائل دیتا ہے، پکی مضبوط ٹھکی بات ہے، ایسی نہیں کہ یہ چیز ایسی ہے تو یہ چیز ایسی، ہاں بالکل۔ اب مشرکین مکہ جن پر قرآن نازل ہوا، یعنی اس وقت کا جو ماحول تھا، وہ پکارتے تھے بتوں کو، جو بزرگوں کے بت ہوتے تھے، مطلب وہ بت ایسے رات دن پڑے ہوئے ہیں، اور بتوں کو خود بناتے ہیں، بزرگوں کے بتوں کو، اور پھر کہتے ہیں جی یہ ہماری مشکلیں دور کرتے ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں۔ تو اسلام نے آ کے کہا کہ ابے جاہلو کوئی تھوڑا سا غور تو کرو، جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے اندر ایک جو ایسا دھاگا سا ہوتا ہے نا، وہ درمیان میں ایسے پڑا ہوتا ہے، وہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ تو اگر اس پر بندہ غور کرتے، کتنی اہم ایک بات اسلام نے بتائی کہ ذرا غور تو کرو، وہ تو اس چیز کے بھی مالک نہیں ہے، تو وہ کیسے تمہاری مشکل دور کر سکتے ہیں؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، ایک ایسی ذات پر بھروسہ کرو کہ جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، وہ کبھی نہیں مرے گا، ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ انسان کی امیدیں ہوتی ہیں اپنے والدین پر، اپنے بھائیوں پر، یا اپنے فرینڈز وغیرہ پر، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ سبھی وفات پا جاتے ہیں۔ تو کائنات کا جو ریئل گاڈ تھا، جو ریئل اللہ تھا، اس نے کائنات کے اندر یہ پیغام بھیجا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، یہ ساری چیزیں بھول جا، یہ یعنی امید ہونی چاہیے والدین پر، لیکن اصل جو امید ہے نا، اصل جو امید ہے وہ اللہ تعالیٰ پر رکھنی ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، انسان کہتا ہے نا کہ اگر یہ ہوا، یعنی اگر آپ ہوئے تو جب تک آپ ہیں مجھے کوئی ٹینشن نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ مجھ پر جو ہے نا وہ بھروسہ رکھیں، مجھ پر توکل کریں، اور میں ایک ایسی ذات ہوں کہ میں ہمیشہ ہی زندہ ہوں، مجھ پر کبھی موت نہیں آنی۔ تو اگر بندہ اسلام پر غور کرے، قرآن کریم کے اندر جو آیات ہیں جن سے شرک کی نفی ہو رہی ہے، اگر بندہ ان پر تھوڑا سا بھی غور کرے تو انسان کا دماغ چکرا جاتا ہے کہ یار یہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ ٹھیک بات ہو رہی ہے، یہ اسلام سچ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا جی کسی نے بت بنائے ہوئے ہیں، کوئی آگ کی پرستش کر رہا ہے، کوئی جو ہے نا وہ سورج کے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا خدا ہے، تو اے جی پاگل سے نظام بنا ہوا تھا۔ لیکن اسلام نے کہا نہیں، یہ ساری چیزیں چھوڑو، یہ جہالت چھوڑو، یہ بغیرتیوں والے کام چھوڑو، اور ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کو پکارو۔ اور انسان کے اوپر یعنی اگر انسان کی زندگی 1000 سال یا کیا کہتے ہیں کہ 1100 سال یا پھر اس سے زیادہ ہوتی نا، تو انسان کوئی تھوڑی سی ایک منٹ کے لیے ہٹ کر سکتا تاکہ انسان کہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام مذہبی سچا نہیں ہے۔ لیکن انسان کی زندگی ہے 60-70 سال، اور اس کے بعد ڈیتھ ہو جانی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو انسان سوچے کہ یہ جو ذات ایک ہے جو مجھے مار رہی ہے، جو مجھ پر موت جو ہے وہ لائے گی، وہ ذات کیوں لائے گی؟ یعنی اگر نیچر نے مجھے بنایا تو میں ساری زندگی زندہ رہتا، مجھ پر موت کیوں آنی ہے؟ یہ چیز اگر بندہ انسان ہو سکتا ہے کہ اگر آپ میری ویڈیو غور سے نہیں سن رہے تو آپ کو لگے کہ ایسی جو ہے نا فضول بک بک کر رہا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا ذہن لگا کے بات سوچیں نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس بات کے اندر کتنی گہرائی ہے۔ انسان کو موت کیوں آنی ہے؟ کیوں آنی ہے؟ انسان ساری زندگی جو ہے وہ زندہ کیوں نہیں رہتا؟ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ جب ہم جو ہے نا وہ مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے ہیں، اور چورا چورا ہمارا ہو جائے گا، اس وقت ہم جو ہے وہ زندہ ہوں گے دوبارہ، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ نہیں، یہ تو ایسے کہانی ہے جی، ہمارا ذہن نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا نا آگے سے، سبحان اللہ، بندہ اللہ تعالیٰ کے جوابات سنے تو بندہ جو ہے نا وہ انسان کے پاس بس انسان کہتا ہے کہ میں کیا کہوں، یعنی بالکل انسان ایک الگ دنیا میں چلا جاتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ الحمدللہ میں جس مذہب پر ہوں وہ سچا مذہب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس ذات نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، کیا اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ تم کو دوسری بار پیدا کرے؟ یعنی چلو تم مرو گے اور تمہارا یعنی ایک چورا سا بن جائے گا، کم از کم چورا تو موجود ہوگا نا۔ تو ایک ایسی ذات جب تمہارا چورا ہی موجود نہیں تھا، اس نے تم کو گندے نطفے سے، گندے پانی سے پہلی بار تخلیق کیا، تو اس ذات پر کیا یہ مشکل ہے کہ وہ دوسری دفعہ بنایا تمہیں؟ مؤذن جب بھی اذان دیتے، ہر وقت دنیا میں اذان ہو رہی ہے، ہر سیکنڈ بعد، ہر وقت کہیں نہ کہیں دنیا میں اذان ہو رہی ہے، اور جب بھی اذان ہوتی ہے مؤذن یہی کہتا ہے، اذان کے اندر جو ہے وہ مؤذن 2 دفعہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ورفعنا لک ذکرک یہ ہے۔ اور باقی جو نبی ہے وہ کوئی مرا پڑا ہے، کوئی کدھر گیا، کوئی کدھر منہ اٹھا کے چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا، کوئی کانا ہے، کوئی بھینگا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا، کوئی مطلب اگر ان کی کوئی چیز باقی ہے کہیں کو تو پتہ ہی نہیں ہے،
کئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا اور ان کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کون تھے، کہاں سے آئے اور کہاں جو مر کھپ گئے، لیکن ورفعنا اعلیٰ کا ذکر ہے کہ ایک جو ریئل سچی بات تھی وہ ایسے ثابت ہوئی کہ کائنات کے اندر ہر وقت صدائیں آ رہی ہیں اور کوئی نہ کوئی انسان ہر وقت کہہ رہا ہے اور دنیا کے اندر یہ آواز بلند کر رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس کائنات کے ایک ہی الہ ہے، اور اس کائنات کے جو آخری رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔